بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ویورز کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ بہت اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت والی زندگی دے، ہر طرح کی پریشانی سے، وباؤں سے، بیماریوں سے بچا کے رکھے، خاص طور پہ کرونا سے آج کل جو وبا پھیلی ہے اس سے بچا کے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ویورز یہ ہمارا آج لیسن نمبر 5 ہے جس میں ہم پڑھیں گے اخفاء۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نون ساکن اور تنوین کے رولز پڑھ رہے تھے، جس میں سے آج ہمارا چوتھا اور آخری رول جو رہ گیا تھا آج ہم اس کو کور کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ جی تو ویورز اخفاء کہتے ہیں ہائڈ کرنے کو، جیسا کہ اردو کا بھی ایک لفظ ہے کہ جیسے مخفی ہونا یا خفیہ ہونا، یعنی کہ کوئی چیز چھپی ہو، تو عربک میں بھی اخفاء کا مطلب ہے ٹو ہائڈ۔ تو وٹ ول بی ہڈن، کیا چیز ہائڈ کریں گے ہم؟ دا ساؤنڈ آف دا لیٹر نون، یعنی کہ جو ہم ٹنگ سے نون بولتے ہیں نا، اپنی زبان سے جو ہم نون ادا کرتے ہیں وہ ہم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، لیکن غنہ ہوگا اس کے اندر۔ ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ وین نون ساکنہ اور تنوین از فالوڈ بائی دا ریمیننگ 15 لیٹرس دا ساؤنڈ آف نون وڈ بی ہڈن۔ کون سے یہ ریمیننگ 15 لیٹرز ہیں؟ آپ کو پتہ ہوگا یہ ہم فورتھ یعنی کہ چوتھا رول اور آخری رول پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اس کو آخر میں اس لیے رکھا ہے تاکہ ہمیں یہاں پہ کوئی کنفیوژن نہ ہو، کیونکہ ہم 3 رولز پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پہلا رول تھا اظہار، ٹھیک ہے۔ اظہار میں کون سے 6 لیٹرز تھے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، وہ تھے عین، خا، غین، حا، حمزہ، ہا، ٹھیک ہے، یہ 6 لیٹرز ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے ادغام پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ ادغام میں کون سے 6 لیٹرز تھے؟ اس میں 6 لیٹرز تھے یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، ٹھیک ہے۔ تھرڈ ہم نے کون سا پڑھا تھا نون ساکن اور تنوین کا رول؟ جی تھرڈ رول تھا اقلاب۔ اقلاب میں صرف ایک ہی لیٹر تھا، با۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہے یہ کون سے ریمیننگ 15 لیٹرز کی بات ہو رہی ہے؟ جو حروف تہجی ہیں عربک میں، الفابیٹس ہیں، اس میں سے آپ کتنے مائنس کر دیں؟ جیسے کہ 6 لیٹرز آپ اظہار کے پلس 6 لیٹرز ادغام کے پلس 1 لیٹر اقلاب کا مائنس کر دیجیے۔ جی تو پیچھے کتنے بچ جاتے ہیں؟ پیچھے 15 لیٹرز رہ جاتے ہیں۔ اب یہ 15 لیٹرز کون سے ہیں؟ آئیے ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ہیں تا، ثا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ ہیں 15 لیٹرز۔ ابھی اس کو میمورائز کرنے کے لیے یا ذہن میں رکھنے کے لیے ایک ورس بنائی ہے یا ایک فریز بنایا ہے عربک میں، لیکن آپ کو اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ اتنا یاد رکھیے کہ اظہار کے 6 لیٹرز نکل گئے، ادغام کے 6 لیٹرز نکل گئے اور اقلاب کا ایک لیٹر با نکل گیا، تو باقی جتنے بھی لیٹرز ہیں وہ کس میں آ جاتے ہیں؟ وہ اخفاء میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، ہم نے اخفاء میں کرنا کیا ہے؟ جب کبھی بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے وہ ان لیٹر سے سٹارٹ ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نون کو زبان سے ادا نہیں کرنا، ہم نے صرف وہاں پہ غنہ کرنا ہے۔ تو اب یہ جب تک آپ کو میں ایگزامپلس سے نہیں بتاؤں گی آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا۔ چلیے تو دیکھتے ہیں ایگزامپلس کو۔ جی تو ویور شروع کرتے ہیں اپنی ایگزامپلس۔ ابھی سب سے پہلے ہے جی صاد، یہ جو وہی 15 لیٹرز ہیں جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں، جو کہ اخفاء میں انکلوڈ ہوتے ہیں، اور جہاں پہ بھی کہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ لیٹرز آتے ہیں تو ہم کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ نون کو بالکل بھی زبان سے نہیں بولنا ہے، ہم نے اس کو غنہ کرنا ہے۔ دیکھیے اب یہ صاد کی جو پہلی ایگزامپل ہے یہ ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ منصوراً، منصوراً۔ نیکسٹ ایگزامپل ان صدوکم، ان صدوکم، ریحا صرصراً، ریحا صرصراً۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ بھی نون ساکن یا تنوین آ رہی ہے اس کے بعد اس کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف غنہ کر رہے ہیں، اور غنہ کا میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ غنہ کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ
وہ 2 واولس ہوتی ہے، یعنی بمقدار حرکتین، یعنی کہ اس کی جو لمبائی ہے وہ 2 واولس کے برابر ہوتی ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں نیکسٹ ذال کی طرف۔ ذال کی ایگزامپل دیکھیے، وَأَنذِرْهُمْ مَا ذَا الَّذِي ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ۔ سا کی ایگزامپل دیکھتے ہیں، وَالْأُنثَىٰ فَمَا ثَقُلَتْ مَاءً ثَجَّاجًا۔ کاف کی أَنْكَالًا مَا كَانَ کتاب کریم۔ جیم کی فَأَنْجَيْنَاهُ مِنْ جِبَالٍ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ شین کی مَنْشُورًا إِنْ شَاءَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ قاف کی فَأَنْقَذَكُمْ مِنْ قَبْلُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ۔ سین کی مِنْ سَآتُهُ عَنْ سُوءٍ قَوْلًا سَدِيدًا۔ ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ لائن کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو ویورز، ہماری سین تک کی ایگزامپلس ہو چکی ہیں، ابھی ہم دال سے کرتے ہیں۔ دال کی ایگزامپلس ہیں عند ومن دخلہ قنوان دانیۃ طا ينطقون وإن طائفتان قوما طاغین۔ زا آ گیا منزلین فإن زللتم مبارکۃ زیتونۃ۔ فا آ جاتا آگے فانفلق وإن فاتکم عمي فهم تا منتهون من تراب جنات تجری۔ ضاد منضود من ضل قوما ضالین۔ ظا ينظرون من ظلم ظلا ظلیلا۔ ٹھیک ہے ویورز، اب آپ کو میں نے ساری ایگزامپلس بتا دی ہیں، ان 15 لیٹرز کے ساتھ ساتھ ان کی ایگزامپلس بھی بتائی ہیں، اور بتایا کہ اخفاء کو کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ ویسے تو آئی تھنک کافی ایگزامپلس میں نے آپ کو جو ورڈ ایگزامپل سے بتا دی، کیونکہ اخفاء ودن اے ورڈ بھی ہوتا ہے اور ودن 2 ورڈس، یعنی کہ 2 الفاظ کے درمیان بھی ہوتا ہے اور ایک لفظ کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ ورسز ہیں جو میری بک میں ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو بھی ریڈ کر دوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ دیکھیے پہلی آیت کی طرف دیکھیے، یہ اس کو کس طرح پڑھیں گے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ یہ دیکھیے اس کے اندر جو لفظ ہے رجال، یہاں پہ تنوین آئی ہے اور تنوین کے بعد صاد آ رہا ہے، تو یہاں پہ اخفاء ہو جائے گا۔ دوسری لائن میں دیکھیے ان الانسان لفی خسر، اس میں انسان جو ہے اس میں نون ساکن ایک لفظ کے اندر آیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی جو ہم نون ساکن کے بعد سین کو کس طرح پروناؤنس کریں گے، اخفاء والے طریقے سے۔ اس سے آگے دیکھیے تھرڈ ایگزامپل کو، سیصلی نارا ذات لہب۔ نارن کیا ہے، تنوین آ رہا ہے، اس کے بعد دال آ گیا تو ہم اخفاء کریں گے۔ اس کے بعد لاسٹ ہے من شر ما خلق۔ ٹھیک ہے ویورز، اوکے جی، لاسٹ میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ چیز بتا دوں کہ ہیوی اور لائٹ غنہ کس کو کہتے ہیں۔ کہیں پہ غنہ ہیوی ہوتا ہے اور کہیں پہ غنہ لائٹ ہوتا ہے، تو جب ہم یہ مخارج الحروف پڑھیں گے تو ہم وہاں پہ یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سے جو لیٹرز ایسے ہیں کہ جن کو ہم ہیوی یعنی مثقل پروناؤنس کریں گے، اور کون سے لیٹر جو ہیں وہ لائٹ ہوتے ہیں یعنی کہ مخفف ہوتے ہیں۔ جی تو اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ہیوی لیٹر آ رہا ہے تو اس کو غنہ کو ہیوی کریں گے، اور اگر لائٹ لیٹر ہے تو وہ غنہ بھی لائٹ ہو جائے گا۔ جی تو کیا لکھا ہم پڑھتے ہیں، ہیوی اینڈ لائٹ غنہ
The gunna of ikhfa would be heavy or light depending on the ikhfa letter that follows the nun sakina اور تنوین. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ ہیوی لیٹرز کون سے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ باقی سب لیٹر لائٹلی ہم پروناؤنس کرتے ہیں. یہ میں بک میں سے بھی آپ کو تھوڑا سا پارٹ دکھا رہی ہوں کہ جو لیٹرز ہیوی ہوتے ہیں یہ ہیں قاف، خا، غین، صاد، ضاد، طا اور وا. ان میں ایکسٹرا جو تھک ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ ہم ہیویلی بولتے ہیں، وہ ہیں صاد، ضاد، طا اور وا. قاف، خا اور غین بھی تھک اور ہائیلی پروناؤنس کیے جاتے ہیں. اب میری ٹیچر نے یہ لکھا تھا، ان کے ہاتھوں ہی رائٹنگ میں ہے، تو میں نے سوچا چلو یہ بھی ایڈ کرتی جاؤں. یہ جی 7 حروف ہیں، حروف التفخیم کہتے ہیں ان کو. عربی لوگ اپنی آسانی کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ ایک سنٹینس بنا لیتے ہیں یا الفاظ کی شکل دے دیتے ہیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. تو انہوں نے یہ آسانی کے لیے خس، ضغط اور قد، یہ 7 لیٹرز کو اس طرح کمبائن کر کے لکھا ہوا ہے. تو ویورز یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور جو نہیں سمجھ آیا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو یہ ہم نے آج لاسٹ رول پڑھا ہے. تو جو میری اگلی ویڈیو آ رہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں ریوائز کرواؤں گی، ایک سمری کرواؤں گی نون ساکن اور تنوین کے جو چاروں رولز ہم نے پڑھے ہیں ان کی بریفلی میں آپ کو ایکسپلین کروں گی. تو جو چیز آپ کو پہلے سمجھ نہیں آئی وہ انشاءاللہ اس میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. جی تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.